مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ جس طرح دنیا میں ہر پیدا ہونے والی چیز ایک میعاد پر فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی ساری کائنات کی بھی ایک عمر و میعاد اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کی پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات، زمین و آسمان، پہاڑ، جمادات، نباتات، حیوانات سب فنا ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ مگر جس طرح عموماً آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، جان کنی کے آثار اور نزع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت یعنی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ 3 آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ علماء حقانی اٹھا لیے جائیں گے، ان کی جگہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے۔ شراب خوری، حرام کاری، بے حیائی اور زناکاری عام ہوگی۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ علاوہ اس بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے کہ وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ان میں سے بعض گزر چکے اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے دفینے اور خزانے اگل دے گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا، اسے ایک قسم کا تاوان سمجھیں گے۔ عورتیں مردانہ روپ اختیار کریں گی اور مرد زنانہ روپ اختیار کریں گے۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، حیا و شرم جاتی رہے گی۔ باوقت ملاقات سلام کی بجائے لوگ گالی گلوچ سے گفتگو کریں گے۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں، دنیا کمانے اور جمع کرنے کے لیے۔ مسجد کے اندر شور و غل ہوگا، لوگ بے دھڑک وہاں دنیا کی باتیں کریں گے۔ نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ ذلیل آدمی جنہیں تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں، عالیشان کوٹھیوں میں فخر کریں گے۔ یہ وہ علامات ہیں جو کچھ وقوع میں آ چکی اور جو باقی ہیں وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔